السلام علیکم وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما مسجد ویران ہے اور رونق بازار میں سنتوں سے دور ہم اخلاق میں اتوار میں جس نبی کو ناپسند تھے ڈھول تماشے سیٹیاں جس نبی کو ناپسند تھے ڈھول تماشے ڈھول تاشے سیٹیاں اس نبی کے نام پر اب ناچتی ہے لڑکیاں یہ جو جشن عید میلاد النبی کا کھیل ہے یہ جو جشن عید میلاد النبی کا کھیل ہے عشق نبی کا نہیں یہ تو بدعتوں کا کھیل ہے۔ صدر محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام خصوصاً میرے مخلص دوست فضیلت
تو شیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی اس پروگرام میں آئے ہوئے دور دور سے معزز سامعین حضرات، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کافی دور سے کافی دیر سے آپ خطاب بھی سن رہے ہیں اور کئی مقررین کو آپ نے مجھ سے پہلے سنا الگ الگ عناوین پر، اور اب مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین پروگرام رچانے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، سب کو جو باتیں بتائی جا رہی باتوں کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے نبی کا مقام اور نبی کا پیغام ان بدعتیوں کے نام، یا نبی کا پیغام ان بریلیوں اور کٹھملاؤں کے۔ ابھی ہمارے شیخ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی بات بتا رہے تھے کہ من تعبد و کیف تعبد کے تعلق سے انہوں نے بحث کی۔ آج مسلمان اسلام کو تو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سن نہیں پائیں گے۔ نبی کے مقام کو آج مسلمان بھول چکا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اور کبھی بھی جو مقام اللہ کو ملنا چاہیے تھا وہ مقام نبی کو دے دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کا مقام اللہ کو اور اللہ کا مقام نبی کو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بزرگوں کا مقام نبیوں سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور بزرگوں کا مقام نبیوں سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور نبیوں کا مقام بزرگوں سے بھی گھٹا دیا جاتا ہے۔ جس نبی کی اتباع کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اس نبی کے مقام کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن فرماتا ہے قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے دنیا کے انسانوں، اور خصوصاً اے حسن گنج کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرما رہا ہے قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے دنیا کے لوگوں، اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دو ڈنڈے کی چوٹ پر، لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کا رسول ہوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا رسول ہوں۔ غلط نہیں ہوگا، کٹیہار والوں کا بھی میں رسول ہوں، اور اسی طریقے سے بنگال والوں کا بھی میں رسول ہوں، انڈیا والوں کا بھی وہ رسول، عرب والوں کا بھی رسول، عجم والوں کا بھی رسول، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام پہلے کے نبی جتنے بھی گزرے ان کا مقام یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ اپنی قوم تک تھے، بس۔ حضرت نوح آئے تو نوح کے لیے، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ، اور اسی قوم کے لیے بنی اسرائیلیوں کے لیے، حضرت موسیٰ آئے یہودیوں کے لیے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے وہ اپنے اپنے قوم کے لیے آئے، اپنے اپنے خطے کے لیے آئے، اپنے اپنے ملک کے لیے آئے، اپنے اپنے قوم کے لیے آئے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو قبیلہ کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور الی یوم القیامت، قیامت تک کا بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ لا نبی بعدی، فرمایا کسی موقع پہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی میسنجر آنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی کا مقام ہے، میرے بعد کوئی نہیں، یعنی میرے اوپر مہر لگا
بتا دیا گیا ہے اور اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی کا مقام جانے گا آدمی تب نبی کی عزت کرے گا. یہ ایک بھی سیرت کی کتابیں جن کے یہاں پڑھائی نہ جاتی ہو، جن کے یہاں بزرگوں کی کتاب پڑھائی جاتی ہو، بس نبی کے تعلق سے کوئی کتاب ہی نہیں، وہ نبی کا مقام کیا جانے اور بس سبحان اللہ الحمدللہ. اگر کوئی مولوی صاحب کہتے وہی جو عرش پہ مصطفی کا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، تو ایک مولوی کیا سارے چلائے گا سبحان اللہ. نہ سمجھے نہ بوجھے بس کہہ دیا، یعنی اللہ کو نبی بنا دیا اور نبی کو اللہ بنا دیا، یعنی دونوں کو ایک بنا دیا. اور یہ چیز اسلام کی نظر میں بالکل ناجائز ہے اور یہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مصطفیٰ بن کر کے آیا ہے، یعنی اللہ ہی رسول بن گیا، رسول اللہ بن گیا. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اندازہ لگاؤ اور غور کرو. نبی کا مقام دیکھو، نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا مقام باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا. رسول بنا کر کے بھیجا گیا سب کی طرف، اور اس نبی کے مقام کو جب تک آدمی نہیں جانے گا تب تک آدمی صحیح طور پر عمل نہیں کرے گا. نبی کو جاننا بہتر ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے. ایک فرشتہ آسمان میں ایسے لٹکا ہوا ہے اور دوسرا فرشتہ زمین میں لیٹ کے کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اوپر والا فرشتہ جناب محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اہوا ہو، کیا یہ وہی نبی ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، کہا کہ اس کو اب تولا جائے، یہ کتنے وزنی ہے ذرا دیکھا جائے. اس نبی کو ترازو کے پلے میں رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلے میں اس امت کے ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے. پلہ اٹھایا جاتا ہے، اب پلہ بھاری پڑ جاتا ہے. کس کا پلہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری. اب اس امت کے دو لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور پلہ پھر اٹھایا جاتا ہے اور نبی کا پلہ پھر بھاری. 3 کو رکھا جاتا ہے، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 10 کو، 100 کو، 1000 کو، یعنی 2000 کو بھی رکھا جاتا ہے. پلہ اٹھایا، نبی کا پلہ بھاری. فرشتے نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایک پلے میں رکھ دو اور پلہ اٹھایا جائے. نبی کا پلہ بھاری پڑ جائے گا. یہ نبی کا مقام ہے اور یہ نبی کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم اس نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس نبی کو مانتے ہیں اور اس نبی کی بھی مانتے ہیں. آج ذرا تصور کرو میرے ساتھیوں، نبی کا مقام کو گھٹا کر کے لوگوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے نبی کو پہنچا دیا ہے. اور نبی کو کبھی تو نور کہا، نبی کو کبھی غالب الغیب کہا، نبی کو کبھی لوگوں نے نہ جانے کون کون سی باتیں کہہ کر کے ذلیل کیا. لیکن میرے ساتھیوں، نبی نے فرمایا کہ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. مجھے محمد کہا کرو، مجھے اللہ کا رسول کہا کرو. میرا مقام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہی مقام مجھے دیا کرو. اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا مقام مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ نے جو مقام دیا وہی مقام تم دو. مجھے دور نہ کہو بلکہ مجھے بشر کہا کرو. اور آپ نے اعلان کر کے یہ کہہ دیا قل اے دنیا کے لوگوں انما انا بشر مثلکم، اے دنیا کے لوگوں میں تمہارا جیسا ایک انسان ہوں. بس اے کٹھ ملاؤ اور 4 منزلے کے ٹوپی لگانے والوں اور بریانی کے ڈیگے کھانے والوں اور اپنے توپے پڑھانے والوں، قرآن کی سایت کو سنو، سنتے کیوں نہیں ہو؟ قولیا ایھا الناس انی رسول اللہ جميعا. نبی کا مقام ہٹا دیا تم نے اور کبھی تم نے نبی کو نور کہا ہے. آج قرآن سے ہم بات کرتے ہیں، یہ قرآن نہ میری کتاب ہے، نہ یہ قرآن میری کتاب ہے، بلکہ یہ قرآن رب کی کتاب ہے. اور اس قرآن کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی ریب بھی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی غلط بھی نہیں ہے. قرآن کے ایک جملے تو اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور قرآن کے ایک جملے کو پر ایمان لانا بھی ضروری بنتا ہے. اور جو آدمی قرآن کے ایک
ایک جملے کا انکار کرتے ہوئے اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کریں اور قرآن پڑھیں۔ اب قرآن کی اس آیت سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے دنیا کے لوگوں اعلان کر دو، اے نبی اب اعلان کر دو کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں۔ تمہارے دو پیر تو میرے بھی تو پیر، تمہارے دو ہاتھ تو میرے بھی تو ہاتھ، تم چلتے ہو تو میں بھی چلتا ہوں، تم کھاتے ہو تو میں بھی کھاتا ہوں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم شادی کرتے ہو تو میں نے بھی شادی کی ہے، تمہارے بچے تو میرے بھی بچے ہیں، لیکن فرق یہ ہے میرے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور تیرے پاس حضرت جبرائیل نہیں آتے۔ فرق یہ ہے میرے پاس قرآن اترتا ہے اور تیرے پاس قرآن نہیں اترتا ہے۔ فرق یہ ہے مجھے حوض کوثر کا مالک بنایا گیا ہے اور تجھے حوض کوثر کا مالک نہیں بنایا گیا ہے۔ فرق یہ ہے انا سید المرسلین میں نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور قیامت کے دن میں لوگوں کے لیے سفارش کروں گا اور تمہیں سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ فرق یہ ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا میرے طرف اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے طرف اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے بس، لیکن میں تمہارے طرف دکھنے، میں تمہارے طرف چلنے میں، کھانے میں اور اسی طرح شادی کرنے میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے تم کہاں ہو؟ میں کہا نبی کا مقابلہ دنیا کی کوئی شخصیت نہیں کر سکتی ہے، کوئی شخصیت نہیں۔ اب آئیے ہندو دھرم کے چند دیکھتے ہیں اس کے اندر نبی کا مقام کیا بتایا گیا۔ اشوما شرما روحا جگت پتی، امام کائنات کو دنیا کا جگت پتی قرار دیا، پوری دنیا کا رچتا اور رچناکار قرار دیا، پوری دنیا کو، پوری دنیا کی حفاظت کرنے والا جناب محمد رسول اللہ کو ہندو دھرم والوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اشوما شرما روحا دیوگتی جگت پتی، یہ نبی وہ ہیں جن کو دنیا کا جگت پتی بنا کر کے بھیجا گیا۔ ویدہا متے مہاتما وتے ورون تتا سے پرستاپ یجایا، اس نبی کو مہان پروش قرار دیا، اس نبی کو سب سے زیادہ متقی والا نبی قرار دیا، اس نبی کو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا نبی قرار دیا، اور اسلام نے بھی اس نبی کو، قرآن نے بھی اس نبی کو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا قرار دیا۔ بتاؤ کیا نبی سے زیادہ کوئی یاد کرنے والا تمہیں دکھتا ہے؟ نبی جب چلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی جب کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی شام کرے تو اللہ کا نام لے، نبی اپنے بیوی سے ملے تو اللہ کا نام لے، نبی زبان کے اندر کوئی چیز ڈالے تو اللہ کا نام لے، نبی اپنا چہرہ دیکھے تو اللہ کا نام لے۔ فرمایا انی اتقاکم للہ واتقاکم للہ، اے دنیا کے لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ نبی کا مقام دیکھیے، لیکن کچھ لوگوں نے کتنا گھٹا دیا ہے، بزرگوں سے بھی نیچے کر دیا، بزرگوں سے۔ نبی کا نام لے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور پیر کا نام دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اور ہمیں کہتا ہے گستاخ رسول، گستاخ رسول۔ میرے بھائی کیوں نبی کا مقام جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کسی نبی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، کسی پیر کو، کسی ملا کو، کسی بڑے بڑے باباؤں کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی۔ لیکن نبی کا مقام دیکھو، جب سارے کے سارے تفسیر کے عالم میں ہوں گے تو ایسے موقع پہ امام کائنات کو اس بات کی اجازت ملے گی، اتھارٹی ملے گی، اے نبی مانگو سنتوتا، اے نبی مانگو کچھ دیا جائے گا، اشفاق و شفقہ، اے نبی آپ سفارش کرو، آپ کی سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور نبی سجدے میں جائیں گے، نبی سجدے میں جائیں گے، نبی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور نبی کی بات بھی اللہ مانے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے موقع پہ سوال کر بیٹھا، اے اللہ کے
سفارش کریں گے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے دل سے اللہ کا نام لیا ہوگا، جس نے توحید کے اوپر زندگی گزاری ہوئی ہوگی، جو باباؤں کی چکروں سے بچا ہوگا، جو قبروں کی پوجا کرنے سے بچا ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتا ہوگا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اس کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا. اس حدیث سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان جتنے بھی کٹب اللہ دکھ رہے ہیں جو قبر پرست والے لوگ ہیں، سب کے سب قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ دیں گے. سفارش نہیں کریں گے، صرف اور صرف اہل حدیث کے لیے سفارش. اہل حدیثوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث اہل حدیث کی یہاں کوئی پیر نہیں، اہل حدیث کی یہاں نبی کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں، دوسرا بزرگ نہیں. نبی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یہ اہل حدیث کسی بابا سے نہیں مانگتا ہے، نہ کچوچا سے، نہ اجمیر والے سے، نہ فلاں سے، نہ فلاں سے، کسی سے نہیں مانگتا ہے. نماز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، عبادات کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے اگر تو شرک کے بغیر یعنی شرک نہیں کیا اور تیری موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن جب تو میرے پاس آئے گا، اور اگر تیرے پاس توحید ہوگی تو توحید کی وجہ سے میں تجھے جنت میں جگہ دے دوں گا. اور بہت پیاری حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کو لے کر کے جاؤ اور کم سے کم ان لوگوں کو بتاؤ جو جانتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو بڑا دکتور سمجھتے ہیں، بڑا علامہ الطہر سمجھتے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن. غور سے سننا میرے بھائیو، غور سے سننا. ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنا حساب بتاؤ. حساب کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کھولے گا اور کہے گا دیکھو یہ تمہاری برائیوں کی رجسٹر ہے، یہ تمہارے گناہوں کے رجسٹر ہے. گناہوں کے رجسٹر اتنے دور کے ہوں گے اور اتنے لمبے چوڑے ہوں گے کہ وہ آدمی مایوس ہو جائے گا اور سوچے گا میں تو جہنم کے اندر چلا جاؤں گا. امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھے گا اور بندے سے کہے گا بندہ تیرے پاس کیا کوئی نیکی بچی ہوئی ہے؟ بندہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایک نیکی تیری بچی ہوئی ہے. یہ بندہ سوچے گا اتنی زیادہ برائیاں ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہے اور ایک نیکی کیا کام دینے والا ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ نیکی کیا ہوگی جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نہیں جانتے. فرمایا وہ نیکی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، ایک بطاقہ نکالے گا اور اس کارڈ میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کارڈ نکالے گا اور اس کارڈ کو ایک پلے میں رکھے گا اور برائیوں کا پلہ دوسرے اور برائیوں کا وہ رجسٹر دوسرے پلے میں رکھے گا اور فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ذرا اس پلے کو اٹھاؤ، میزان کو اٹھاؤ، ترازو کو اٹھاؤ. ترازو کو اٹھایا جائے گا. اب لا الہ الا اللہ کا پلہ یہ توحید والا پلہ بھاری پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا بندہ جا، میں نے توحید کی وجہ سے میں نے تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، ہری جھنڈی دکھا دی، میں نے تجھے اتھارٹی دے دی، جا جا میری جنت میں تو چلا جا. میرے ساتھیوں یہ کون کرے گا جو نبی کا مقام جانتا ہو، جو اللہ کا مقام. آج نبی کا مقام مسلمانوں نے بھلا دیا. بالکل اب اہل حدیث نے تو غلو نہیں کیا لیکن اہل حدیث بہت کنجوس ہو گیا، بہت کنجوس. نبی کا نام آتا ہے تو نبی کے اوپر درود بھی نہیں پڑتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اہل حدیث یہاں درود نہیں ہے، بالکل پڑھنا چاہیے اور درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے اور 10 گناہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں، مائنس ہو جاتے ہیں. تو جب نبی کا نام آئے تو کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اس کی طرح چومنا نہیں چاہیے. اب بتائیے بیوی کو چومنا چاہیے، چومتا انگوٹھی اچھی عادت ہے. ان کٹمناؤں کو پکڑو اور ڈائریکٹ ماچی کے پاگل خانے میں دبا دو. کرنٹ سٹائے گا تو کہاں چومنا چاہیے کہاں نہیں چومنا چاہیے. اچھی عادت ہے میرے ساتھیوں. ذرا تصور کرو نبی کے دور میں صحابہ نے نہیں چوما.
چوما. نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ نے نہیں چوما, تبا تابعین نے کبھی انگوٹھے کو نہیں چوما, کبھی کسی ائمہ اربعہ نے امام ابو حنیفہ کو اٹھاؤ, ان کی کتاب تو نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں آتا ہے وہ انگوٹھا نہیں چومتے تھے, امام شافعی انگوٹھا نہیں چومتے تھے, امام مالک انگوٹھا نہیں چومتے تھے, امام احمد ابن حنبل انگوٹھا نہیں چومتے تھے. تم تو چومتے ہو, ارے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم ہمیں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. چومنے اور چاچنے سے نبی سے تھوڑی محبت ہو جاتی ہے. نبی کی محبت, نبی کی اطاعت, اصل نبی کی محبت نبی کی اطاعت ہے. چومنے سے نبی کی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے, نبی کی اطاعت ضروری ہے. اور کہیں بھی حدیث کے اندر چومنے کا ورڈ نہیں ملے گا, اطاعت کا لفظ ملے گا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی. جس کو جنت میں جانا ہو, اے لوگوں جس کو جنت میں جانا ہو میری اتباع کر لو, میری پیروی کر لو. نبی جو کرتا وہ تم کرو, نبی جو کام تمہیں سکھلاتا وہ کام تم کرو, جنت میں جاؤ گے. نبی تمہیں جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے تم رک جاؤ, تم جنت کے اندر جاؤ گے. اب دیکھیں قرآن کی آیت, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیتے ہیں اس کو تم لے لو, رسول جو تمہیں منع کرتے ہیں اس سے تم رک جاؤ. جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے تم رک جاؤ, اور جس چیز کو نبی دیتے ہیں اس کو تم لے لو. آج نبیوں کی بات کو تو ہم لیتے نہیں ہیں. نبی نے فرمایا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, وہ کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے. اور جن جن چیزوں سے نبی نے منع کیا وہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اور خصوصاً ہمارے بریلوی بھائیوں کی ان کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے اسلام کو بیچ دیا ہے. ان کٹ ملاؤں نبی کا مقام کو ختم کر دیا ہے, نبی کا پیغام تو سناتا نہیں ہے, نظر پڑھ پڑھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہلواتا ہے اور پیسے اپنے جیب میں ڈالتا ہے. آئی کٹ ملاؤں نبی کی حدیث کو بیچنے والوں اور نبی کی حدیث سے نبی کی حدیث کو لوگوں کو نہ پہنچانے والوں, یہ شعر شاعری جو تم پڑھ کر کے سناتے ہو اور صرف نبی کے نام پہ جو تم پیسہ لیتے ہو, یہ سارا کے سارا جو اسلام کے نظر میں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. آج جو دن گزرا, جو رات گزری, کتنے خرافات ہوئے, کتنے خرافات. اب کئی لوگ ہوتے ہیں, ارے یار اتنے لوگ جشن منا رہا تم نہیں منا رہے, اتنے لوگ منا رہا تم نہیں منا رہے, تم گستاخ رسول. نہیں, تم صحیح نہیں, تم گستاخ رسول, تم نبی کو نہیں مانتے, نبی کو تم نہیں مانتے ہو. میں نے کہا نبی کو ہم نہیں مانتے کہ تم نہیں مانتے ہو, نہیں تم نہیں مانتے, ہم لوگ تو مانتے. دیکھو نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں. میں نے کہا حدیث کی کتابیں اٹھا ڈالو, سیرت کی ساری کتابیں اٹھا ڈالو, تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا ڈالو, البدایہ والنہایہ, اور اسی طریقے سے ابن کثیر اٹھا ڈالو, الرحیق المختوم اٹھا ڈالو, رحمت للعالمین اٹھا ڈالو, فقہ حنفی اٹھا ڈالو, فقہ اکبر اٹھا ڈالو, اور تمہارے عبد القادر جیلانی جس کو تم پیران پیر سمجھتے ہو اس کی کتاب اٹھا ڈالو. تمام کتابوں میں صرف تم یہ ثابت کر دو کہ نبی کی پیدائش تمہیں پیران پیر کی کتاب میں تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے, بلکہ ان کی کتاب میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. سنو اور اپنے یہاں کے پبلک سے یہ جو مرغ مسلم لوٹتے ہو, چھوڑو, لڑکیوں کے باہوں میں لے کر کے ناچ رہا ہے. ملا ابھی دیکھ رہا تھا اور میں کہا کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. میں نے دیکھا ایک مولوی اپنے باہوں میں لیا ہوا ہے, ناچ رہا. یا نبی مرحبا, یا نبی مرحبا, یا میرے ساتھیوں کسی بھی کتاب میں دکھا دو تمہیں, کسی کتاب میں نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں ملے گی, کسی بھی کتاب میں. فقہ اکبر اٹھاؤ, امام ابو حنیفہ کی طرف اس کتاب کو منسوب کرتے ہیں, لیکن یہ کتاب امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھی,
اور اسی طریقے سے امام شافعی کی کتابیں اٹھا ڈالو، امام مالک کی کتابیں اٹھا ڈالو، امام احمد ابن حنبل کی 47 والی جلد والی تو کتاب مسند احمد اٹھا ڈالو، اسی طریقے سے تاریخ کی کوئی کتابیں اٹھا ڈالو، کسی بھی کتاب میں نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں۔ اگر ملے گی تو سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں نمبر 1 کی کتاب جو مانی جاتی ہے البدایہ والنہایہ، یا ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ جو کتاب ہے، الرحیق المختوم، الرحیق المختوم جو دنیا ورلڈ لیول پہ نمبر 1 کتاب ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کتاب کو بھی اٹھا ڈالو، اس کے اندر باقاعدہ نبی کی پیدائش 8 اور کسی بھی کتاب میں 8 تمہاری پکار کو سن نہیں پائیں گے ولو کو اٹھاؤ، پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب کو اٹھاؤ اور وفات دیکھو، نبی کی پیدائش کا وقت دیکھو، جس دن پیدا ہوئے یہ آپ کو ملے گا 8 ربیع الاول، اس دن مرے، دن انتقال ہوئے، آپ کو تمام کتابوں میں تمام لوگوں کا اجماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ اس وجہ سے میں اس بات کو پہنچا رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ کام کر کے آدمی نیک کام کرتا ہو، حاجی بھی ہو، نمازی ہو، لیکن اس کام کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اس وجہ سے یہ کام نہ کرو۔ سنیے، اب دیکھیے نام بدل کر کے 12 وفات، پہلے لوگ کہتے ہیں کیا ہے 12 وفات، کیا ہے 12 وفات، کیا ہے 12 وفات، اب کہتے ہیں اب کیا ہے، نام بدل دیا، یوگی نام بدلتا ہے اتر پردیش کا، یہ کٹھپنڈا نام بدلنے لگا، کیا بدلا؟ جشن میلاد النبی، نبی کی آمد